بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں سجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کرے۔ آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ اگر تو 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مصلے پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی، معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو گے۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو۔ لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں کسا ہوا قانون ہے، کسی کو حقیر نہ جان۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں، تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی۔ اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے۔ اس نے کہا اللہ میری پچھلی معاف کر، میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے، صحابی۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ یہ ڈاکو، یہ صحابی، اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا، نفرت سے، اچھا ایک تو آ گیا ہے۔ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے،
ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورت کو یوں دیکھتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی. نرگس میرے ساتھ حج پر گئی تھی, اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق, جو بیٹی 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 کہتے 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 اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا. عرفات میں گئے تو شام کو اس کی دھاڑ دھاڑ پھوٹ پھوٹ کے روئی. کیا ہوا؟ کہ میں میٹرس پہ جا کے بیٹھی, وہ جو معلم میٹرس بچھاتے ہیں, تو وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں. انہوں نے کہا یہ کنجری کتھوں آ گئی, اٹھاؤ نہ, یہ طوائف کتھوں آ گئی. میں اب بھی رو رہا ہوں, میں اس وقت بھی رویا تھا. ایک پیسے کا تکبر ہے, ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں, ہم پردہ دار خواتین ہیں, یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اگر نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا تو سارے اداکار اکٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا, میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے, اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے, اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے, آ کے معافی مانگو, سب معاف کروں گا. لیکن میرے آج کا ماحول, آج کا دیندار, وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو, کسی کو حقیر نہ جانو, کسی کی کمی نہ دل میں لانا, کسی کے عیب نہ پکڑنا, کسی کی پگڑی نہ اچھالنا, ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی. ہاں, یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے, بڑے خطیب تھے, محدث تھے. جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ, ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے. 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا, اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا, اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی, میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا. یا اللہ میری ایک دیانت ہے, ایک خیانت ہے, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا, کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا, دوہراؤ, کیا کہا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ, میں اسے ٹھیک نہ کر سکا. ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. کسی کی پگڑی نہ اچھالنا, کسی کی غیبت نہ کرنا, کسی کو دکھ درد بھرا بولنا سنا دینا کہ ساری رات تڑپتے گزر جائے, پردے ڈالنا, لوگوں کے عیب چھپانا, اللہ تمہارے چھپائے گا, لوگوں کی کمیاں چھپانا, اللہ تمہاری چھپائے گا. مجھ سے پہلے توبہ کر, معافی مانگ, آسان کام. جب گناہ ہو توبہ کرو, صاف معاف. جب گناہ ہو توبہ کرو, اور پھر رحمت اس کے علاوہ, رحمت اس کے علاوہ. میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو, کہ اللہ جہنم قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم, تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے, پھر آگے جائے گا, پھر دیکھے, تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا. ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی, آگے دیکھنے رہے ہو جہنم ہے. کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی, تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو, شاید تیری رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا. کوئی نہیں, آ جا. تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی, جاؤ جنت میں چلے جاؤ.
معاملہ تو ایسے کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50-50 40-40 100-100، تو اللہ کہے گا 101 کر دے جنت، 51 کر دے جنت۔ مثال عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آم نا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ میں تمہیں جنت دے دیں۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، بنا بنا کی پتا اساں سے ایک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ایک تھوڑ جاوے، عزیزہ نہیں دین دے، عزیزہ نہیں دین دے، کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں ہے کہے کہ نیکی تو مار کھا گیا، کہے گا موجہ کر تیرا کام بن گیا، کہے گا وہ کیسے، کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی آگے نہ ہوئے تامی آگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یار میرا کم بن گیا، اور کیسے بن گیا، کہ وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے، ابے تم اس کو نیکی دے رہے ہو، کہ جی دے رہا ہوں، کیوں دے رہے ہو، کہ یا اللہ میرے کسی کام کی، میرے لیے تو تیرا میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے، لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر، سب سے آسان کام۔ چونکہ اللہ اسد، اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اتنا بھی نہیں کہتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتا، اب پھر کرو گے، جاؤ معاف کرو، جاؤ۔ یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائے کئی جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں، پھر بڑا پینٹ کریں اور صاف صوف کریں تو نظر آئے گا دور سے ایک ہی راڈ ہے، لیکن جب یوں دیکھیں گے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میری بات ٹھیک ہے نا؟ یہ کپڑا پھٹ جائے، جتنی بھی باریکی سے رفو کریں یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے گا۔ ان استقالنی عقلت لہ، ان استقالنی عقلت لہ، میرا بندہ میری بندی گناہ کا برتن نیکی کا برتن توڑ دیا، توبہ کا برتن توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آجا کیسے جوڑتا ہوں، کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں، یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ چکنا چور پیالہ۔ بھائیو اللہ بڑا مہربان، یہ ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے۔ میرا اللہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، میرا اللہ اللہ ہے۔